ناظرین، دن بدن سیاسی صورتحال بہت دلچسپ شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کل تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے پی کے میں حکومت بنانے کا عندیہ دیا تھا اور مرکز میں اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنانے کی بات کی تھی۔ آج جو خبر آئی ہے کہ جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے کہ پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے سے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے نتائج کو بھی یکسر مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو الیکشن ہی نہیں مانتے، تاہم ہم اسمبلی میں ضرور جائیں گے اور لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اس دھاندلی کے خلاف۔ ان سے جب پریس نے سوال کیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، تو انہوں نے کہا ہاں، ہمارا موقف ایک ہے، اگر وہ اللہ ایک مانتے ہیں تو کیا ہم ماننا چھوڑ دیں گے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ موقف ہمارا دونوں کا ایک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں اتحاد ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ جی ہم ان کو ووٹ دیں گے لیکن ہم حکومت میں حصہ نہیں بنیں گے۔ لوگ بہت زیادہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ جو بیان دیا ہے کہ میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کبھی بھی نہ اتحاد کروں گا، نہ ان سے میں مذاکرات کروں گا۔ میرے خیال میں یہ ایک واحد موقف ہے عمران خان کا جو پہلے دن سے انہوں نے کیا ہے اور آج تک انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ یہ ایک ہی تو موقف ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بقول ان کے چور ہیں، ڈکیت ہیں، ان کے ساتھ میں کبھی اتحاد نہیں کرتا، ان کے ساتھ کبھی میں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب اس اپنے موقف کے اوپر، یہ موقف ان کا درست ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہوگی، لیکن جو ان کا موقف ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر نظر آتے ہیں کہ اب اتنی ان کے پاس اکثریت ہے اراکین کی، اگر وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ حاصل تو کر ہی سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیٹیں لے سکتے ہیں، کچھ اپنی حکومت سازی میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شخص اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس بات پہ میں کم از کم عمران خان کو شاباش دیتا ہوں اور ان کو خراج تہنیت پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی موقف پر قائم ہیں۔ کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب اتحاد کیا نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ان سے اختلافات ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ہم سسٹم کو بچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ یہ سسٹم مجھے نہیں چاہیے، وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے مدد نہیں کر رہے۔ تو عمران خان کی یہ بہت بڑی بات ہے، میں ان کو 100% نمبر دیتا ہوں اس میں کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور اپنے اس منشور کے ساتھ جو ان کا بنیادی آج سے 22 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے، یہ سسٹم غلط ہے، اس سسٹم میں نہیں چلنا چاہیے، اور دونوں بڑی جماعتوں جو اس وقت کی بڑی جماعتیں تھیں ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ اس پہ قائم ہے تو ان کو شاباش دی جانی چاہیے۔ جبکہ ہمارے بہت سے صافی حضرات بھی، سیاستدان بھی، عام لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں۔ بے ہٹ دھرمی تو انہوں نے کرنی ہے، ان کا موقف جو یہ ہے، ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں اس سسٹم کو بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں اس سسٹم کو بچانے کے لیے آئیں گے؟ بالکل درست کر رہے ہیں خان صاحب، اپنے موقف پہ قائم ہیں، خدا ان کو توفیق دے کہ وہ اس پہ قائم رہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا میں کیا کہوں کہ وہ اسمبلی میں بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کو مسترد کرتا ہوں۔ بھی اگر آپ مسترد الیکشن کو کر رہے ہیں تو آپ اسمبلی میں کیوں جائیں گے؟ پھر آپ اسمبلی میں مت بیٹھیں۔ آپ اسمبلی میں اگر بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کو مان رہے ہیں۔ جیت بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں سب کا اتحادی ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں مولانا، تو یہ ان کو ہو سکتا ہے منانے میں کامیاب ہو جائیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، ان کو ہو سکتا ہے پھر وہی کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی مل جائے اور وہ دوبارہ آمادہ بھی ہو جائیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خان صاحب ہیں، اور خان صاحب
اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بالکل اپنے موقف پر قائم ہیں، اس کے لیے ان کو میں 100% نمبر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت سازی جو ہو رہی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے محترمہ مریم صاحبہ کا نام تجویز کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، یعنی اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے کہ آل شریف سے باہر حکومت نہیں جائے گی۔ پنجاب میں اور کوئی کیپیبل نہیں ہے، کوئی رکن بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ سنبھال سکے پنجاب کی، تو مریم صاحبہ، اور مریم صاحبہ اگر وزیر اعلیٰ بنتی ہیں تو یقینی طور پہ خان صاحب کے لیے مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اور ان کو جو جیل میں سہولتیں میسر ہیں وہ ہو سکتا ہے بی بی واپس لے لیں، کیونکہ مریم صاحبہ کے متعلق تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی منتقم مزاج شخصیت کی مالک ہیں۔ تو جب وہ اڈیالہ جیل میں رہیں، انہوں نے سہولتیں برداشت کی، تو اب ان کو یہ موقع ملے گا کہ اسی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب موجود ہیں اور وہ اپنے جو ان کو تکالیف دی ہوئی تھی ان سے ان کا وہ بدلہ لے لیں، تو خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جب ان پہ مشکلات آئیں گی تو کیا خان صاحب واقعی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، یا ان کے بھی پلیٹیلیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، یا ان کو بھی کوئی عارضہ ایسا ہوگا جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہو، حتیٰ کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں بھی علاج نہیں ہو سکے گا، ہو سکتا ہے وہ لندن چلے جائیں، دبئی جائیں، امریکہ جائیں، وقت بتائے گا۔ بی بی جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گی تو جب ان پہ سہولتوں کے پہاڑ گرائے جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں نعرے کی حد تک، اور اپنے اس موقف پہ تو میں بالکل ان کو 100% نمبر دے رہا ہوں کہ وہ ان سے مذاکرات نہیں کر رہے، وہ ان کے ساتھ اتحاد کی بات بھی نہیں کر رہے، ان سے مذاکرات بھی نہیں کر رہے، سسٹم کو بچانے کی بات بھی نہیں کر رہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات پہ جب ان کو تکالیف آئیں گی تو دیکھیں گے کہ کیا خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے پلیٹیلیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت بننے جا رہی ہے، وہاں پر شرجیل میمن صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کا اور فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک خبر یہ آئی ہے کہ بلال جو ہیں وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ وہ مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں پھر سے ایک دفعہ، اور حالانکہ ان کی پھپھو ہیں فریال تالپور، تو اب یہ موقع ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اقربا پروری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنے خاندان سے باہر ہی وہ وزارت اعلیٰ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ مراد علی شاہ کو ہی دے چکے ہیں، ان کے اپنے خاندان کا کوئی بندہ وہاں پر نہیں رہا، لیکن اب یہ چونکہ، اور اب پہلے تو ان کے پاس مرکز کی حکومت بھی تھی یا حکومت کا حصہ تھے، لیکن اب مرکز میں بھی نہیں ہوگی، تو صرف سندھ کی حکومت جب یہ بنائیں گے یا بلوچستان کی، تو سندھ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے خاندان سے باہر جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ فریال تالپور صاحبہ بنتی ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں۔ تو پنجاب میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ آل شریف کے باہر حکومت نہیں جا سکتی، کیونکہ وزیر اعظم کے لیے بھی میاں صاحب نے جو نام تجویز کیا اپنے بھائی کا، شہباز شریف صاحب کا کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز کا کیا ہے۔ ان کا تو ثابت ہو چکا ہے کہ آل شریف سے باہر یہ برداشت نہیں کرتے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کیا اپنے خاندان سے باہر کسی کو وزارت اعلیٰ دیں گے یا فریال تالپور صاحبہ کو بنائیں گے۔ تو اب دیکھیں، روز بروز صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے، تو آج تک جو اس وقت جو سینیریو ہے، میں عمران خان صاحب کو بالکل پاس کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہیں، یو ٹرن نہ لیں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے بہت سے فیصلے کیے جس پہ یو ٹرن لیا۔ یہ ایک واحد فیصلہ ہے جو خان صاحب ابھی تک اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ وہ کھڑے رہیں۔ باقی کل انشاءاللہ بات کریں گے نئی صورتحال کے مطابق، اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔